منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ناظرین، آج کی اس تقریب کے اختتامی مراحل کی طرف جاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گی گیسٹ آف آنر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب، ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ میری ریکویسٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ ویٹ کریں پلیز۔ وائس چانسلر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اٹیچ کیجیے۔ یہ سیٹل کریں اسٹوڈینٹس کو، ابھی شور بہت زیادہ ہے۔ وائس چانسلر صاحب تشریف لا چکے ہیں، پلیز تھوڑی دیر ویٹ کریں بس۔ یہ ایونٹ انشاءاللہ ود ان 30 منٹس کنکلوڈ ہو جائے گا، تو آپ تھوڑا سا صبر کیجیے اور بیٹھیں اور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ worthy Vice Chancellor Professor Dr. Naveed Akhtar and the motivational speakers of Youth Club, Mr. Muhammad Ali, Mr. Mughira Luqman and Mr. Wajid, guest of honors, respected faculty members, and my bright and dear students, Assalamu alaikum. I would like to congratulate Professor Zia Rahman, advisor, and his team co-advisors for organizing this IUB Nazariya Pakistan colloquium on Nazariya Pakistan Society. Okay, اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے پہچانو خود کو۔ I am thankful to Professor Dr. Zia Rahman, advisor of the society, and his team for organizing such a successful colloquium on Pehchano Khud Ko. I am also thankful to Mr. Muhammad Ali, Mr. Mughira Luqman, Mr. Wajid for sparing time and had an interaction with the اسٹوڈینٹس اینڈ آور فیکلٹی، اور جتنا کچھ انہوں نے ان کو بتایا ریلی اگر اسٹوڈینٹس اور ہماری سوسائٹی اس پہ عمل کرنا شروع کرے تو ہم آپ ایک دنیا کی لیڈنگ قوم کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ تو اب اس میں اگر آج کی آئی ایم ناٹ بیسیکلی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سائنس، کوئی زیادہ لٹریری بھی نہیں ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس حوالے سے اگر آج کی مجلس میں ایک سوال اٹھایا جائے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر انڈیویجول کی ڈفرینٹ رائے ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ اس میں نیوکلیئر ویپنس جو ہیں اس کی ٹیسٹنگ کو ختم کر دیں، کوئی اس میں رائے دے گا کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ پاپولیشن ہے، جتنی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اس سے بڑے پرابلمز آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیداوار اور نظام اس کے تقسیم کے نظام کو ٹھیک کیا جائے، سب کو ایکول رائٹس دیے جائیں۔ تو میرے خیال میں انسان کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں، انسان نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اگر انسان نے اپنی حقیقت کو پہچانا ہوتا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ ابھی کوئی ایک اعلان ہو جائے یا ایک ریومر آ جائے کہ
فورس آف ٹریکشن ختم ہو گئی ہے، قوت کشش جس کو کہتے ہیں اردو کے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو زمین 6000 فی گھنٹہ کی سپیڈ سے موو کر رہی ہے ٹورڈ سورج. تو کہرام مچ جائے گا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، ابھی کچھ دنوں میں کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ آپ کی دنیا تو ہر وقت اسی طرح کے مسائل سے دو چار ہے. کبھی ہم نے اس کو فیل کرنے کی کوشش کی اور کبھی ہم نے فیل کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. تو میرا خیال ہے ایز اے انڈیویجول اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ اس دنیا کو اچھا کیسے بنانا ہے، اس میں خطرات سے کیسے نمٹنا ہے، تو ہمارا بالکل لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جاہل ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، بچہ ہے، اس کی آج کے دور پہ یہ اپروچ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے کیسے مال اکٹھا کرنا ہے، ہاں اس میں آپ کو زمین بیچنا پڑے. اور اس میں میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے یونیورسٹی میں 28 ایئرس کا بھی، میں نے بھی بہت کچھ دیکھا. تو بیسیکلی ہم لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے ظلم جبر ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو رجسٹ نہیں کرتا، سٹینڈ نہیں کرتا کسی جگہ، تو وہ بھی اس کا شراکت دار ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے ظلم میں، جبر میں اتنا ہی حصہ ہے. اب آپ کے حوالے سے آپ یوتھ، میں تو اکثر آپ لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یو آر کریم آف دی نیشن. آپ کبھی کمپیریزن کیجیے گا، سوچیے گا کہ آپ کتنے لوگ ہیں یہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی 10% بھی نہیں ہوں گے اس میں. تو یو آر دی لکیسٹ ون. آپ کے پیرنٹس نے آپ پہ انویسٹ کیا، آپ کی گرومنگ کی، لیکن وہ گرومنگ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی. گروم تب آپ ہوں گے جب آپ میں یہ ایبلٹی ہوگی کہ ہم نے ڈفرینٹ چیلنجز کو کس طرح فیس کرنا ہے، ان پرابلمس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک تو اپنی لائف اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو سلجھائیں، اس کو ادا کریں، اس کے مطابق پرفارم کریں. صرف اور صرف دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی، ایک بیلنسڈ انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا کے کام بھی نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دنیا کے کام بھی کرنے، لیکن آخرت پہ بھی آپ کا یقین ہے. بینگ کا مسلم تو آپ آخرت کے لیے بھی کبھی تیاری کیجیے. تو اس طرح ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی کام نہ کیا ہو، بڑھاپا آ گیا، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. سہارے کے بعد اس کو ظاہر بڑھاپے میں نہ گھر ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے، نہ لباس ہے. تو وہ ایک چیچڑے پہنے کہیں لیٹا ہو فٹ پاتھ پہ یا کسی سائڈ پہ، تو ڈیفینیٹلی اس پہ کتے بھی بھونکیں گے، بچے بھی کنکریاں ماریں گے. تو بالکل ایسی ہی مثال ہے جب آپ آخرت کے لیے ڈے ون سے کوئی تیاری نہیں کریں گے، آپ ظلم کا پارٹ بنیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کو آپ خیال نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو ٹیز کریں گے رادر دین کہ ان کو آپ موٹیویٹ کریں، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ایک فائنل سٹیج پہ کنکلوڈ کرنا یہ پاسبل نہیں ہوگا آپ کے لیے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ایک بیلنس لائف، دنیا داری بھی ہے نو ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھیجا ہے. اور اسی طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج کا نوجوان سوشل میڈیا پہ بڑا ریلائے کرتا ہے. لائبریریز آپ کی بالکل بند ہو گئی، کوئی نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کا جو گوگل سورسز ہیں یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہوتے، اور ود آؤٹ اتھینٹیکیشن اس پہ فائنلائز کسی چیز کو کر دینا، اس سے پہلے آپ لوگ ویریفائی کیا کریں. آپ سوشل میڈیا پہ سارا دن رہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جتنی بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سوسائٹیز ہیں یہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. بیسیکلی اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ایز اے ڈی ایس سے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اسٹوڈینٹس کو ہم اویئر کریں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از رانگ فار دوز. کیا ان کے لیے اچھا ہے صرف سوشل میڈیا سے چمٹے رہنا،
یہ تو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوگی، ان کی اپروچ ورسٹائل نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ ایک اینگل پہ سوچیں گے، وہ کسی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے. تو بیسیکلی یہ سوسائٹیز ہماری بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں انڈر دی ہیڈشپ آف دی پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. انہوں نے ہمیں بڑا موٹیویٹ کیا اس میں، اور ہمیں ہر طرح کی ان کی طرف سے سپورٹ میسر ہے. دیٹس وائی کہ ہم اس کو ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں. ابھی اور بھی ہماری کچھ ایکٹیویٹیز یونیورسٹی میں چل رہی ہیں جس میں ہم گروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کم از کم یہ پتہ چلے کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے، ان کے لیے برا کیا ہے، اور انہوں نے فیوچر میں when they leave this institution that how to survive practically. جب پریکٹیکلی یہ جائیں گے تو وہاں ابھی میرے کسی دوست اسپیکر نے کہا کہ اس میں بعض اوقات مایوسی آتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے. تو بیسیکلی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ پرماننٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کو ایک نیا موٹیویشن دیتی ہے کہ آپ نے اور اچھے طریقے سے اس کو اوور کم کرنا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے اور اپنا فیوچر بنانا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کا فیوچر بنانا ہے، اپنے پاکستان کا فیوچر بنانا ہے. آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں یہ پاکستان کس طرح وجود میں آیا. سب سے پہلا آئیڈیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دیا، اس کو پھر نقشہ بھی پیش کر دیا. قائد اعظم جو ناراض ہو کے فیڈ اپ ہو کے لنڈن شفٹ ہو گئے، ان کو واپس بلایا. اس کے بعد کس طرح آپ نے بے شمار قربانیوں کے بعد آپ نے اس کو حاصل کیا. اس میں یہ صرف آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، جن لوگوں کا خون اس میں شامل ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی لائف سٹوری سنائے تو شاید آپ سے برداشت نہ ہو. تو اسی طرح تھوڑا سا اور ٹائم لوں گا سر، اگر کوئی جلدی رہا ہو تو. ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، مجھے آتے تو نہیں زیادہ، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی عوامت کا. بیسیکلی اس میں موٹیویشن کیا ہے، بیسیکلی اس میں سبق کیا ہے؟ سبق ہے آج کے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے جو بڑے ماشاءاللہ جینیس، بڑے کمپیٹنٹ اور اپنے پروفیشن، اپنی اسٹڈیز کے ساتھ بڑے سنسیئر، اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بڑے سنسیئر، ان لوگوں کے بارے میں. بیسیکلی اقبال نے آپ جیسی یوتھ کو، ہمارے جیسی یوتھ کو اس پہ ہنسنا نہیں ہے. آل آر ینگ، بیسیکلی دل جوان ہونا چاہیے، عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ، اگر آپ کا دل جوان ہے، بے شک آپ 70-80 کی ایج میں ہیں، تو بیسیکلی وہ آپ کی تھنکنگ اور آپ کی انٹریکشن اور آپ سے وے آف ٹاکنگ کو ریفلیکٹ کرے گا. تو ہم بات کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے، ناٹ ایٹ آل. بڑھاپا آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں ہوتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہنا، آپ نے کہا وی آر ینگ، جوان تھنکنگ کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اس میں اقبال نے بیسیکلی آپ جیسی یوتھ کو تھوڑا موٹیویٹ کیا ہے کہ آگے آپ نے آنا ہے، آپ نے چیزوں کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر لو. جو چیزیں آپ سے غائب ہو چکی ہیں، جن پہ آپ سوچتے ہی نہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، اور حضرت عمر کا انصاف. باقی تو ڈیفینیٹلی اس میں امانت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری شامل. اب حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، مدینہ میں نکلے، ان کا کپڑے کا کاروبار تھا. سن لیں 2 منٹ، میں زیادہ اس پہ میری گرفت نہیں، لیکن میں آپ کو جسٹ کچھ چیز بتانا چاہ رہا ہوں. تو کپڑے کے تھان لے کے جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق سے ملے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ تو خلیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا ظاہر ہے اپنے بچوں کی، بیوی کی روزی روٹی کے لیے، اپنا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر کبھی ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی میں کانٹیکٹ کروں گا. ایسا ہوا کہ ایک دن یہ ضرورت پیش آ گئی اور بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ان کا کتنا معاوضہ طے کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرا معاوضہ جو اس میں سب سے لوئسٹ پیڈ ہے مزدور کے برابر کر. آپ بھی ان چیزوں پہ ذرا سوچیں اور اس پہ سمجھیں کہ جو چیزیں
ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، کیا ہم ان پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم ان کی طرف سوچتے ہیں یا سوچنے کی کبھی کوشش کی ہے، یا سوشل میڈیا پہ پھنسے رہتے ہیں سارا دن؟ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے گھر میں خواہش کی کہ کئی دنوں سے کبھی میٹھا نہیں بنا، تو کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی نے ایک میٹھے کی ڈش پیش کی، تو انہوں نے پوچھا یہ آپ نے کس طرح بنائی، پہلے تو میٹھا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں سے سیونگز کی اور ان سیونگز کی وجہ سے میں نے یہ میٹھا بنایا اور آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے بیت المال ایک خط لکھا کہ آج سے اتنا میرا کٹ کر دیں، یہ میری جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے، اتنے پرسنٹ اس میں سے کٹ کر دیں۔ تو بیسیکلی قومیں ایسے بنتی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ، صحابہ کرام نے ایک راستہ بتا دیا کہ آپ نے ایسے چلنا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق مدائن سے ایک عطر کا ڈرم آتا ہے یا عطر آتا ہے، تو اس پہ آپ پریشان ہیں کہ اس کی میں نے تقسیم کیسے کرنی ہے؟ تو ان کی بیوی مسکراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو میں تقسیم نہ کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی مجھے دیانت میں کوئی شک نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ جو اثر آپ تقسیم کریں گی اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کل کو عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ آج کے دور میں کیا ہم کوئی اپنے صحابہ کی تعلیمات کسی کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں یا آپ دنیا میں گھسے ہوئے ہیں؟ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام، ان کا مدینہ سے ہجرت ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں کہ آپ نے صبح امانت جتنی ہے اس کو واپس کر کے آنا ہے، تو وہ رک جاتے ہیں، اگلے دن امانت واپس کرتے ہیں اور مکہ تشریف لے جاتے، مدینہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پوچھتے ہیں جو اپنے ساتھی تھے کہ آپ کو ڈر تو لگا ہوگا، پھر انہوں نے کہا مجھے بالکل ڈر نہیں لگا، بالکل خوف نہیں آیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے فرسٹ ٹائم میں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، وہاں جو چیز وہ کہتے تھے وہ کبھی رد نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی چیز نظر آئی ہو کہ نہ ہو۔ تو مجھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے امانتیں واپس کرتے کل واپس آنا ہے، تو مجھے ایک کی زندگی کی گارنٹی مل گئی۔ یہاں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی کھڑے کھڑے یا چلیں گے، بیسیکلی جسٹ لائک اے ببل، تو ہمیں تو اپنی زندگی کا نہیں پتا۔ تو ان کو تو ایک دن کی جب گارنٹی ملی تو کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی اس بستر پہ کہ شاید میں اپنی ماں کی گود میں بھی ایسے کبھی نہ سویا۔ تو میری آپ سارے جتنے بھی یوتھ ہے، جتنے بھی ہماری فیکلٹی ممبرز ریسپیکٹڈ، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالیں۔ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ آنکھیں نہ بند کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو کیپیبلٹیز دی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتنا نالج ہے، کیپیبلٹیز ہیں، تو آپ کو ایک جگہ سے کوئی ادھر بھی رکھ دے گا تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اچھی اپرچونیٹی ملے گی۔ تو یہ خوف دل سے نکالیں، کسی بھی جگہ آپ نے اسٹینڈ کرنا ہے، فرملی اسٹینڈ کریں، آنیسٹلی اسٹینڈ کریں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے جتنی اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں۔ تھینک یو ویری مچ، میں ذرا زیادہ ٹائم لے لیا، بہت شکریہ۔